بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردار محمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ سینسا کے جنگلات جس بے دردی سے جلائے گئے اور اس کی وجہ سے جو گرمی پڑی، اور محکمہ فارسٹ سے یہ میری التجا ہے کہ یار یہ سینسا ایک بہت وسیع و عریض سینسا میں جانے تھے، ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان بنایا جائے جس میں لوگوں کو شامل کیا جائے۔ سینسا کافی عرصے سے بحران کا شکار ہے۔ یہاں بجلی کی وولٹیج نہ آنے کے برابر ہے اور اکثر ٹائم بجلی ہوتی نہیں۔ اگر ذرا سی وولٹیج بڑھ جائے تو یہ تاریں جو ہے نا پگھل کے نیچے گر جاتی ہیں اور بجلی بند ہو جاتی ہے۔ میں ارباب اختیار سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی مینٹیننس کی جائے، اور سینسا میں جو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ گریڈ اسٹیشن ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ گزشتہ 30-35 سال میں اس گریڈ اسٹیشن پہ سیاست کی جا رہی ہے، لیکن آج تک گریڈ اسٹیشن نہیں بن سکا۔ میرا سوال ہے یہاں کی لیڈرشپ سے کہ سینسا کی حدود میں 2 ڈیم بنے، ایک ولار جو چائنا والوں نے بنایا اور ایک گلپور جو کوریا والوں نے بنایا۔ تو کیا ہم کوریا والوں اور چائنا والوں دونوں سے گریڈ اسٹیشن نہیں لے سکتے تھے؟ اگر لیڈرشپ کا یہ ویژن ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ان دونوں ڈیموں کے عوض سینسے کے لوگوں کو گرمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم ان 2 ڈیموں کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ پھر 60% آبادی ہے نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، کوئی اسٹیڈیم نہیں، کوئی جمنیزیم نہیں۔ اور اگر لیڈرشپ ہوش کے ناخن لیتی تو یہ چائنا والے یہ چیزیں بنا کے دے دیتے، ان سے مراحت لیں۔ یہ لیڈرشپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا ہوا۔ البتہ گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو ایجوکیشن سائڈ پہ، نہ ہیلتھ سائڈ پہ، اور نہ ہی سپورٹس میں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر اب بھی ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں تو یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ گریڈ اسٹیشن سینسے والوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ گریڈ اسٹیشن کے بغیر آج جو صورتحال ہمیں درپیش ہے وہ اس سے سب لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم نے مختلف سائڈوں سے، ہماری ایک لائن کوٹلی سے آتی ہے، ایک ڈڈیال سے آتی ہے اور ایک پلندر سے آتی ہے۔ ذرا سے اگر درخت کے پتے ہلتے ہیں تو یہ لائنیں بند ہو جاتی ہیں۔ میں محکمہ برقیات کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو وقتی طور پہ ان لائنوں کو مینٹیننس کیا جائے اور گریڈ اسٹیشن کا کام جلد از جلد شروع کروایا جائے۔ یہاں بہت بڑی آبادی نوجوانوں کی ہے۔ سینسا وہ واحد تحصیل ہے، یہ شاید پورے آزاد کشمیر میں خوبصورت ترین تحصیل اور بڑی تحصیل ہے، چونکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے اور سینسا اس کی سب سے بڑی تحصیل ہے۔ یہ واحد تحصیل ہے جہاں نہ جمنیزیم ہے، نہ اسٹیڈیم ہے، نہ واٹر سپلائی ہے اور نہ ہی گریڈ اسٹیشن ہے۔ تو یہ ارباب اختیار سے میرا سوال ہے، میرا کوشچن ہے ان سے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، اور پارٹیکولر نوجوان جو 60% آبادی ہے جن کی، ان کے لیے ایک ہاسٹل بنا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، راجہ فضل داد صاحب کی شاید وہ پہلی منسٹری تھی جس میں ایک یوتھ ہاسٹل بنا ہے سینسے میں، جس میں آج کل پٹواری، ایجوکیشن والے اور اس طرح دوسرے دفاتر ہیں، جن میں نادرا والوں کا دفتر بھی ہے، اور نادرا پاکستان کے جو امیر ترین ادارے ہیں ان میں سے ہے۔ کیا ان سے کرایہ لیا جاتا ہے؟ اور اگر ان سے کرایہ لیا جاتا ہے تو وہ یوتھ پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میری یہ اپیل ہے کہ یوتھ ہاسٹل کو خالی کروا کے اس کو نوجوانوں کے پرپز کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے باقی سیاسی صورتحال میں نوجوانوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میرا ساتھ دیں،
قطع نظر کوئی کس جماعت کا ہے کوئی کس کا ہے، ہمیں سینسے کو بنانا ہے اور سینسے کو ہم بنا نہیں پائے۔ میرا لوکل قیادت سے بھرپور یہ سوال ہے کہ وہ بتا دیں اپنے اپنے ادوار میں کہ انہوں نے کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک ایسی چیز لی ہو جو قومی سطح کی ہو اور ہم اس پہ فخر کر سکیں۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسٹیڈیم، کوئی جمنیزیم، کوئی ہاسپٹل راجہ منشی نے بنایا، اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے ایک ڈاکٹر ڈیوٹی کرتا ہے، تمام پوسٹیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی جو ہے نا، میری بات ہوئی ایم ایس سے تو پتہ چلا کہ 23 پوسٹیں خالی ہیں، اور ایک بندہ گزشتہ 24 سال سے دیر کوٹ میں ڈیوٹی کر رہا ہے، جبکہ پوسٹ اس کی ادھر ہے۔ اولاد میڈیکل آفیسر کی پوسٹ خالی، پلیٹ میڈیکل آفیسر کی پوسٹ خالی۔ تو یہ ادارے کس لیے بنے؟ لوگوں کی سہولت کے لیے بنے۔ میرا ارباب اختیار سے یہ کوشچن مارک ہے ان کے لیے کہ ان لوگوں سے کام کون لے گا۔ اولاد میڈیکل آفیسر کی پوسٹ خالی، پلیٹ میڈیکل آفیسر کی پوسٹ خالی۔ تو یہ ادارے کس لیے بنے؟ لوگوں کی سہولت کے لیے بنے۔ میرا ارباب اختیار سے یہ کوشچن مارک ہے ان کے لیے کہ ان لوگوں سے کام کون لے گا۔ سینسا میں پورا عملہ اگر بیٹھ جاتا ہے تو بہت بڑی سہولت ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، ایک میڈیکل آفیسر بیٹھتا ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اور پھر آگے وہ 3-4 دن چھٹیاں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا آدمی بیٹھتا ہے، جبکہ یہاں اسپیشلسٹ کی پوسٹیں ہیں ساری۔ ڈینٹل سرجن تھی، اس کی بھی ٹرانسفر ہوگی، اس کے بعد یہاں کوئی آدمی نہیں آیا کہ سینسا منشیات کا گھر بن چکا ہے۔ یہاں سکولوں اور کالجوں میں بھی جو ہے نا وہ نشہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو روکا جائے، اور عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اس میں بھرپور جو ہے نا وہ پارٹ پلے کریں۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں، اور ہم جو ہے نا اس نشے کی لعنت سے اپنے سینسے کو پاک کریں۔ اب میں آتا ہوں اولاد ڈیم کی طرف۔ یہاں ایک ڈیم بنا دریا جہلم پہ۔ شروع میں تو اس بات پہ جھگڑا ہوتا رہا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، حالانکہ نام سے شاید اس طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے عوض ہم کچھ نہیں لے سکے۔ 1 کلومیٹر مولکا گاؤں کو سڑکیں دی گئی، اور جس گاؤں کے جو گاؤں 2 یا 3 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، وہ 1 کلومیٹر سڑک بن جانے سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس جو ہے نا اس ڈیم کے عوض ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں جمنیزیم بن سکتا تھا، یہاں اسٹیڈیم بن سکتا تھا، یہاں ہاسپٹل بن سکتا تھا، یہاں جو ہے نا وہ یہ جو روڈیں ہیں یہ سب کے اچھا واٹر سپلائی کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ہم اولاد ڈیم کے عوض کچھ نہیں لے سکے۔ اگر ہم شروع میں ان سے یہ مطالبہ رکھتے کہ کوریا والے گولپر میں اور اولاد والے جو ہیں یہ چونکہ چائنا والے بنا رہے تھے، تو یہ گریڈ اسٹیشن ہمیں یہاں بنا کے دے دیتے، اور گریڈ اسٹیشن چونکہ بجلی مین گریڈ سے آتی ہے، اور مین گریڈ جو ہے وہ روات میں ہے، روات منگلہ سے اولاد کے لیے زیادہ قریب تھا۔ تو اگر یہ لیڈرشپ ہوش کے ناخن لیتی تو یہ ان سے مطالبہ کر سکتی تھی کہ یہ بجلی گریڈ اسٹیشن جو نیشنل گریڈ ہے اس میں جائے، اور اس کے بعد بیک آئے یہاں گریڈ اسٹیشن بنے، اور سینسے کو جو ہے نا یہ لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیتے، اور وہاں سے بجلی جو ہے نا واپس آ کے پورے سینسے کو جو ہے نا یہ الیکٹریفائی کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر میڈیکل کے لیے کوئی سہولت نہیں، وہاں ہاسپٹل بننا چاہیے تھا۔ ایک ادارہ بنا ہے جو اس کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو کون چلائے گا، یہ کس کے ہینڈ اوور جائے گا، اور کون اس کو سنبھالے گا۔ اگر یہ اس کمپنی سے بات کر لی جاتی تو 35 سال اگر یہ اس ڈیم کا منافع یہ کمپنی لیتی ہے تو اس سے بہتر تھا کہ یہ ادارہ بھی 35 سال یہی چلاتے، اور جب یہ جاتے اس وقت اس کو رننگ حالت میں چھوڑ کے جاتے تو یہ لوگوں کو فائدہ تھا۔ اور پھر یہ جو کلومیٹر سڑکیں دی گئی ہیں، اس کو فرض کریں یہ دریڑ ہے، اس کے ساتھ یہ دوسرے جو جتنے بھی مولکا گاؤں ہیں، تو یہ روڈیں وہاں تک جانی چاہیے تھی۔ اب سلیوس ہے، سلیوس کی 1 کلومیٹر سڑک بن گئی، آگے کیا بنے گا؟ کلا 1 کلومیٹر سڑک ہے، اسی طرح جو وہ نیچے والا حصہ ہے اس میں بھی 1 کلومیٹر سڑک ہے۔ یہ جو روڈ جاتی ہے چھچن کی طرف یہ پلنگ تک بن گئی، اس سے آگے اس کی چھوٹی اور پھر چائنا والوں نے
زیادہ جو ہے نا جو ہے نا یہ ہماری روڈ جو جاتی ہے اس پنڈی کی طرف یہ بیور تک یہ جو ڈیمیج ہوا جو روڈ یہ انہی کی وجہ سے ہوا. اس کو چاہیے چائنا والی کمپنی کو چاہیے تھا کہ یہ روڈ وہ بنا کے دیتے, لیکن کسی کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہوا شاید, یا کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی نہیں بنا کے دی. میں اب بھی میرا اس کمپنی کے ارباب اختیار جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کو کے لیے سوچیں, اور یہ جو سڑکیں 1-1 کلومیٹر دی گئی ہیں یہ سڑکیں جو جتنی وہاں کی ضرورت ہے وہاں تک جانی چاہیے. جہاں کہیں 2 کلومیٹر کی سڑک ہے 1 کلومیٹر بن گئی تو دوسرا کلومیٹر کون بنائے گا؟ یہ اب جو پیسے جو اس کے اوپر آ رہے ہیں یہ پیسے ان کو لگا کے وہ سڑکیں جو ہے نا یہ مکمل کرنی چاہیے. ہاسپٹل بنا کے دینا چاہیے. یہ جو ادارہ بنا ہے ٹیکنیکل ادارہ اس کو چلنا چاہیے. وہاں ایک پارک بنا ہے جس پہ 2 کروڑ کے اخراجات ہیں, 1 کروڑ 80 لاکھ ہے یا کیا, وہ دیکھیں نا وہ کس حالت میں ہے. کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی تو ہم وہاں اسٹیڈیم بنا سکتے تھے, پلے گراؤنڈ ہو جاتا جہاں بچے کھیلتے. نوجوان نسل جو 60% ہے وہ کدھر جائے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ میری اپیل ہے اپنے نوجوانوں سے, میں اپنے آپ کو بالکل کسی حال میں بھی جو ہے نا میں ایج نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں میں آج بھی نوجوان ہوں, اس لیے کہ میری زیادہ ٹائم نوجوانوں کے ساتھ گزرتا ہے اور میری سوچ ہی نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوں. میں بالکل نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, آپ میرا ساتھ دیں. یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ یہ میں ضرور منواؤں گا. اگر ان کی جگہ میں ہوتا آج سے کئی عرصہ پہلے یہ گریڈ اسٹیشن بن جاتا. یہاں چیف سیکرٹری ارباب رہا یہاں اس کا پشاور سے, میں تو ذاتی تعلق استعمال کر کے بھی یہ بنوا سکتا تھا, لیکن یہ میرا مینڈیٹ نہیں تھا, یہ یہاں کی قیادت کا تھا. جس قیادت نے لوگوں کو وہ بتی کے پیچھے لگا رکھا, ہم 30-35 سال جو ہے وہ برادری ازم پارٹی ازم اس پہ خراب ہوتے رہے, جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ملا. میں آج اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیں میرا ساتھ دیں, انشاءاللہ میں کسی کو بھی مایوس نہیں کروں.